بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ غربت سے پریشان تھے ہم، دو ہی بہنیں تھیں۔ اماں شادی کے لیے پریشان تھی۔ جب اچانک ایک امیر لڑکے کا رشتہ آیا، اماں فوراً مان گئی، لیکن انہوں نے شرط رکھی تھی کہ رخصتی پر لڑکی کے ساتھ 3 دن کے لیے اس کی بہن بھی سسرال جاتی ہے۔ بہن بھی فوراً مان گئی۔ مجھے شادی کے رات پھولوں کی سیج پر بٹھایا گیا، لیکن میری سانس رک رہی تھی جب میری نند نے میری بہن کو دلہن بنا کر میرے ساتھ ہی۔ میرا نام آئزہ ہے، میرا تعلق کراچی سے ہے۔ ہم 2 بہنیں تھیں۔ ہمارے ماں باپ نے بہت پیار سے پالا، ہمیں ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ جب ایک دن بابا کا ایکسیڈنٹ ہوا اور کچھ دنوں بعد ان کی وفات ہو گئی۔ باپ کا سایہ بچوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، کیونکہ یتیمی کی زندگی بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اماں نے ہماری خاطر خود کو سنبھالا اور میرے ننیال والے چاہتے تھے کہ میری اماں دوسری شادی کر لیں، لیکن میری اماں نے کہا میری بیٹیاں ہیں، میں ایسے کیسے کر سکتی ہوں۔ بابا کے جانے کے بعد اماں بہت پریشان رہتی۔ اماں نے بہت محنت کی، ہمیں پڑھایا لکھایا، ہماری خاطر لوگوں کے کپڑے تک سلائی کرتی۔ اس مشکل دور میں میری خالہ نے ہمارا بہت ساتھ دیا۔ یہی وقت تھا جب ہمیں اپنوں کے سہارے اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کٹھن وقت میں خالہ ہر مشکل وقت میں اماں کے ساتھ کھڑی رہیں۔ جبکہ ماموں نے کبھی پلٹ کر ہمیں پوچھا تک نہیں تھا۔ ہم دونوں بہنیں کالج میں پڑھتی تھیں۔ کچھ دنوں سے میں نوٹ کر رہی تھی کہ میری بہن ہر امیر لڑکی سے دوستی کرتی، جبکہ جو ہماری طرح غریب گھر سے تعلق رکھتا ہو اس کو گھاس تک نہ ڈالتی۔ مجھے اپنی بہن کی بہت فکر ہونے لگی، کہیں وہ کسی غلط کام میں نہ پڑ جائے، کیونکہ امیر گھروں کی لڑکیاں کالج صرف ٹائم پاس کرنے آتی ہیں، انہیں پڑھنے سے یا کتابوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ میں اپنی بہن کو باتوں باتوں میں سمجھاتی کہ ان لڑکیوں سے دور رہا کرو، اپنی جیسی اچھی لڑکیوں کو دوست بنایا کرو، لیکن وہ میری ایک نہ سنتی۔ پھر اسی طرح میری بہن کی دوستی کالج میں ایک اور نئی آنے والی امیر لڑکی سے ہوگی، جبکہ ایڈمیشن ٹائم تو 1 ہفتہ پہلا ہی ختم ہو چکا تھا۔ لیکن جس کے پاس پیسے ہیں وہ کوئی بھی کام کروا سکتا ہے، کیونکہ پیسہ بولتا ہے۔ اس لیے اس نئی امیر لڑکی کو کالج میں ایڈمیشن مل گیا، اور میری بہن اس سے دوستی کرنے کے لیے بے چین تھی۔ میری بہن ہانیہ کالج میں ایسے شو کرتی جیسے ہم بہت امیر ہیں۔ وہ مجھ سے بھی دور رہتی، کہتی آپ ہی میری فرینڈ کے سامنے کبھی مت کہنا کہ میں آپ کی بہن ہوں۔ اور اس دن میں ایک نئی ٹینشن میں آ چکی تھی۔ پتہ نہیں یہ لڑکی کیا کرنا چاہتی ہے۔ شاید محرومیوں میں زندگی گزر رہی تھی، اس لیے میری بہن ایسی ہو گئی تھی، جو بہت اونچے اونچے خواب اپنی آنکھوں میں سجانے لگی تھی۔ جبکہ ایک دن خالہ آ کر اپنے بیٹے کے لیے میری بہن ہانیہ کا رشتہ مانگ لیا۔ ہم سب خوش تھے، میری بہن بھی خوش تھی۔ اماں اور خالہ کا رشتہ مضبوط ہونے جا رہا تھا۔ ابھی صرف بات پکی ہوئی تھی۔ خالہ نے کہا کہ شادی تب ہوگی جب میرا بیٹا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا اور کمانے لگے گا، اور میں نے کہا کہ مجھے کوئی جلدی نہیں۔ اماں بھی بہت خوش تھیں، چلو ایک بیٹی کی پریشانی تو کم ہو گئی، جبکہ میں اپنی بہن ہانیہ کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ اماں کو کچھ بتا نہیں سکتی تھی، کہیں اماں پریشان نہ ہو جائیں۔ اماں خالہ سے کہتی ہیں کسی طرح اب آئزہ کا بھی اچھا سا رشتہ مل جائے تو دونوں کو ایک ساتھ ہی شادی کر دوں۔ لیکن میں نے اماں سے کہا آپ پہلے ہانیہ کا فرض ادا کر دیں، کیونکہ مجھے ہانیہ کی بہت فکر تھی، کیونکہ وہ کسی کو بھی بتائے بغیر اپنے دوستوں کے ساتھ نکل جاتی اور کالج سے بھی روز چھٹی کر لیتی۔ میرا کالج ختم ہو چکا تھا، میں اب نوکری کی تلاش میں تھی۔ میں اماں کو کام کرتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اماں ہر وقت سلائی کرتی، لیکن اب ان کے چہرے پہ پڑنے والی جھریاں بتا رہی تھیں کہ وقت سے پہلے ہی بوڑھی ہو رہی ہیں۔ انہیں ہماری فکر سونے نہیں دیتی۔ میں جلدی سے جلدی نوکری ڈھونڈنا چاہتی تھی تاکہ اماں کو آرام کی زندگی دے سکوں۔ کالج میں میری ایک دوست تھی جس سے جاب کی بات کی، کیونکہ آج کے دور میں جاب ملنا آسان نہیں ہوتا۔ اس کے ابا ایک بہت ہی اچھی کمپنی میں مینیجر تھے، اور میری دوست کی مدد سے مجھے اس کمپنی میں نوکری مل گئی۔ میں بہت خوش تھی۔ مجھے نوکری کرتے 6 ماہ ہو چکے تھے جب خالہ ہمارے گھر آئی اور اماں سے کہا کہ میرا بیٹا چاہتا ہے اس کا اور ہانیہ کا نکاح کر دیا جائے، رخصتی 2 سال کے بعد کر لیں گے۔ اس سے پہلے کہ اماں کچھ کہتی، میں نے کہا خالہ جیسے آپ چاہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ خالہ خوشی خوشی نکاح کی تاریخ لے کر چلے گی۔ جب اس بات کا ہانیہ سے ذکر کیا تو وہ انکار کرنے لگی اور اماں سے بدتمیزی کرنے لگی۔ میری بہن نے کہا آپ جو بھی کہیں میں یہ نکاح نہیں کروں گی، میرے بہت سارے خواب ہیں،
میں وہ پورا کرنا چاہتی ہوں، اور ویسے بھی شادی کے لیے تو ساری عمر پڑی ہے، اور میں ایسے کیسے اس شخص سے شادی کر لوں جس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میرا خرچہ اٹھا سکے یا اپنا گھر چلا سکے۔ اماں اس کی باتیں سن کے بیمار پڑ گئی، لیکن میری چھوٹی بہن کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ ایسے میں جب ابا کا سایہ ہمارے سروں پر نہیں تھا، ہم باپ جیسے سائے سے محروم تھے، ہماری ماں نے ہمیں کن مشکلات سے گزر کر پالا تھا اور پھر پڑھایا، لیکن میری بہن بس اپنے آپ کو بنانے سنوارنے میں لگی رہتی۔ اماں اسے بہت سمجھاتی کہ کالج اتنا تیار ہو کر نہ جایا کرو، مگر وہ شروع سے ہی خودسر تھی، مجھ سے چھوٹی ہونے کے باوجود مجھ سے بدتمیزی کر جاتی۔ کالج جاتی تو امیر لڑکیوں سے دوستی کرتی، ان سے گفٹ لیتی اور ان کے ساتھ ان کے گھر بھی چلی جاتی۔ ایک دن میری بہن گھر لیٹ آئی تو میں نے کہا، ہانیہ تم اتنی دیر کالج میں کیا کرتی رہی؟ تمہیں پتہ ہے کہ باہر کے حالات کیسے ہیں؟ پھر اتنی لاپرواہی کرو گی تو اچھی بات نہیں۔ تم اب بچی تو نہیں رہی جو میں اور اماں تمہیں سمجھاتی رہے۔ میری بہن نے کہا، اپی آپ کو کیا پتا کہ باہر کے حالات کیسے ہیں؟ آپ جاتی ہی کہاں ہیں؟ اب تو بس گھر سے دفتر، دفتر سے گھر۔ میں نے کہا، کام پر بہت سارے لوگوں سے میرا روز آمنا سامنا ہوتا ہے، تمہاری بڑی بہن ہوں اس لیے تمہیں سمجھا رہی ہوں۔ میری بہن ہانیہ نے کہا، آپ ہی بس کر دیں، مجھے آپ کے اور اماں کے یہ لیکچر سننے نہیں جاتے۔ میری زندگی ہے، اس کو جیسے چاہوں میں جیوں، مجھے پورا حق ہے اس پہ۔ میں ایک کمپنی میں ملازمت کرتی تھی، میری ملازمت کو ابھی 1 سال ہوا تھا، ہمارا گھر کا گزر بسر اچھا چل رہا تھا۔ کچھ دنوں سے میری بہن ہانیہ اپنی کالج فرینڈ کے ساتھ پکنک پہ جانے کا پروگرام بنا رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ ہی کچھ پیسے تو دے دیں، ہم کالج فرینڈز ایک ساتھ گھومنے جا رہی ہیں۔ اماں نے تو صاف انکار کر دیا، لیکن میں نے کہا، اماں جانے دیں، اور بھی لڑکیاں ساتھ ہوں گی، یہ کون سا اکیلی جا رہی ہے؟ اماں نے کہا، ماں ہوں میں تمہاری، اس لیے سمجھاتی ہوں، کل کو نہیں رہوں گی تو جو چیز میں آئے وہ کرنا، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، ماں آپ فکر نہیں کریں، ہم اسے ایک شرط پر جانے دیں گے، اگر یہ نکاح کے لیے مان جائے۔ اور جب میں نے ہانیہ سے بات کی تو پہلے تو خاموش رہی، پھر کچھ سوچ کے بولی، ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ بات سن کر اماں کے سر سے ایک بوجھ اتر گیا۔ میری بہن اپنی دوستوں کے ساتھ گھومنے نکل گئی اور ہم نکاح کی تیاریاں کرنے لگے۔ میں بار بار اپنی بہن سے رابطہ کرتی اور اسے یاد دلاتی کہ اس تاریخ کو تمہارا نکاح ہے۔ خالہ کا بیٹا ہانیہ کو شروع سے بہت پسند کرتا تھا، اس کی اور ہانیہ کی مرضی سے ہی یہ رشتہ طے ہوا تھا۔ خالہ نے تو کہا تھا کہ ابھی صرف منگنی کی رسم کر لیتے ہیں، لیکن خالہ کا بیٹا جانے کیوں نکاح پر زور دے رہا تھا۔ ہانیہ بھی گھر آ چکی تھی، سب تیاریاں مکمل تھیں۔ مجھے خوشی تھی کہ میری بہن بنا کسی اعتراض کے نکاح کاری ہے، لیکن جیسے ہی نکاح کا دن آیا، میری بہن کپڑے اور زیور لے کے گھر سے چلی گئی۔ وہ کہاں گئی، کس کے ساتھ گئی، کچھ پتہ نہیں تھا۔ میرا کزن اس کو ڈھونڈتا رہا، اور اس کی وجہ سے اماں کی طبیعت بہت خراب ہو چکی تھی۔ اماں نے کہا، خاندان والے کیا کہیں گے، یہ تربیت کی اپنی بیٹیوں کو، کل کو کوئی تمہارا رشتہ لے کر اس گھر کی چوکھٹ پر نہیں آئے گا۔ ہمارا رو رو کے برا حال تھا، سبھی رشتہ داروں کو یہی بتایا کہ میری اماں کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے نکاح کی تقریب ملتوی کر دی ہے۔ کچھ دنوں بعد رات کے اندھیرے میں میری بہن گھر واپس آئی اور اماں اسے جان سے مارنے لگی۔ جب میرے کزن نے، جس سے میری بہن کا نکاح ہونا تھا، اس نے کہا، ہانیہ کو کچھ مت کہیں، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ بہت بڑا ظرف تھا اس آدمی کا، ورنہ ایک لڑکی ایک رات گھر سے باہر رہے تو لوگ تھو تھو کرتے ہیں، اور وہ اتنی محبت کرتا تھا، ابھی بھی شادی کرنے کے لیے راضی تھا۔ میری بہن بہت بد نصیب تھی جو ہیرا چھوڑ کر کھوٹے سکوں کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ اماں خالہ سے معافی مانگنے لگی اور رونے لگی۔ خالہ نے اماں سے کہا، ہمارے بچوں کے رشتے کی وجہ سے ہم بہنوں کے رشتے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ خالہ بہت اچھی تھی، انہوں نے اس دن بھی ہانیہ کی کم عقلی کے بارے میں کوئی سوال نہ کیا۔ اور ایک دن میری دوست مجھے گھر ملنے آئی اور کہا، تمہارے لیے ایک اچھی خبر ہے، جس کمپنی میں تم نوکری کر رہی ہو اس کمپنی کا مالک بہت اچھا انسان ہے، وہ تمہارے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہے، وہ تمہیں پسند کرنے لگا ہے۔ میں نے کہا اپنی دوست سے، ایسا ممکن نہیں ہے، میں اپنے جیسے لوگوں میں شادی کروں گی، امیر لوگوں سے رشتہ جوڑنا ہماری حیثیت نہیں ہے۔ میری دوست نے کہا، سوچ لو، ابھی وقت ہے، قسمت بار بار ایسے موقع نہیں دیتی۔ میں نے کہا، جو بھی کہو، لیکن میرا یہی جواب ہے۔ اس کے بعد میری دوست نے اس موضوع پر مجھ سے کبھی کوئی بات نہیں کی۔ شاید وہ لڑکا جو کمپنی کا آنر تھا، اس کی شادی ہو چکی تھی، اس لیے
میری دوست نے کبھی دوبارہ مجھ سے اس بارے میں بات نہیں کی۔ میں گھر گئی تو اماں پریشان بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا تو اماں نے کہا کہ تمہاری خالہ کی کال آئی تھی اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ہانیہ کا رشتہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میں نے کہا کیوں، ایسے اچانک کیا ہو گیا؟ پھر میں نے خالہ کو کال کی اور پوچھا۔ خالہ نے کہا میں نے آج صبح ہی ہانیہ کو کسی لڑکے کے ساتھ بائک پر جاتے دیکھا اور میں نے اس کا پیچھا کیا اور اس ہوٹل تک پہنچی جہاں ہانیہ اس غیر لڑکے کے ساتھ تھی۔ جب وہاں پہنچی تو میں نے ہانیہ سے کہا میرے ساتھ چلو، لیکن اس نے ایک غیر لڑکے کے سامنے میری انسلٹ کر دی اور منگنی کی انگوٹھی اتار کر میرے ہاتھ پہ رکھ دی اور کہا آج سے میں یہ رشتہ ختم کرتی ہوں۔ وہ لڑکی جو گھر سے بھاگ گئی تھی، ہم پھر بھی اسے اپنے گھر کی عزت بنا رہے تھے کہ میری بھانجی ہے، پر وہ اس قابل نہیں ہے۔ خالہ فون بند کر چکی تھی۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ ہانیہ اس حد تک پہنچ گئی۔ میں نے فوراً ہانیہ کو کال کی اور گھر آنے کا کہا۔ تبھی کسی لڑکے کی آواز آئی جو کہہ رہا تھا میں نے تو ابھی تمہیں شاپنگ بھی کرانی ہے۔ ہانیہ نے فوراً کال کاٹ دی۔ میں نے اماں سے کہا کہ خالہ جو کہہ رہی ہیں وہ سچ ہے۔ اماں رونے لگی۔ اماں نے کہا یہ لڑکی نہ جانے میرے کس گناہ کی سزا ہے۔ ہانیہ رات گئے گھر لوٹی، اس کے ساتھ کچھ شاپنگ بیگ بھی تھے۔ اماں نے آگے بڑھ کر ہانیہ کو تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ میں مشکل سے اماں کو روکا۔ اماں نے ہانیہ کو کندھے سے پکڑ کر پوچھا کیا چاہتی ہو، کس بات کا بدلہ لے رہی ہو مجھ سے؟ کیا کمی چھوڑی میں نے تمہاری تربیت میں جو بوڑھی ماں کو یوں رسوا کر رہی ہو؟ ہانیہ کسی بات پر شرمندہ نہیں تھی۔ اس نے کہا اماں سے یہ میری زندگی ہے، اس کا فیصلہ میں خود کروں گی، مجھے خالہ کے غریب بیٹے سے شادی نہیں کرنی۔ اماں بے ہوش ہو گئی، مگر ہانیہ جانے کس مٹی کی بنی ہوئی تھی، اسے اپنے سے جڑے رشتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ہانیہ کے رشتے کو ختم ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ اماں اور اب میں پریشان رہنے لگے تھے۔ ہم غریب لوگ غربت سے پریشان تھے اور ہم دونوں بہنوں کی شادیوں کے لیے اماں پریشان تھی۔ جب اچانک ایک امیر لڑکے کا رشتہ آیا، اماں فوراً مان گئی۔ جب میں نے کہا ہمیں اپنے جیسوں میں رشتہ کرنا چاہیے، ہم کیسے ان کی برابری کر سکتے ہیں، مگر لڑکے والوں نے کہا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس آپ عائزہ کا رشتہ ہمیں دے دیں۔ اس طرح میرا رشتہ طے ہو گیا اور شادی والے دن لڑکے والوں نے ایک عجیب سی شرط رکھ دی کہ رخصتی پر لڑکی کے ساتھ 3 دن کے لیے اس کی بہن بھی سسرال جاتی ہے۔ انہوں نے یہ ہماری رسم ہے، جبکہ میں اس رسم پہ حیران تھی جو آج تک نہیں سنی تھی۔ میری بہن بھی فوراً مان گئی۔ مجھے شادی کی رات پھولوں کی سیج پہ بٹھایا گیا۔ میں بہت خوش تھی، لیکن ساتھ ساتھ اتنے امیر گھر میں شادی ہونے سے دل بھی پریشان تھا۔ پتہ نہیں کیا ہوگا، دیکھنے میں تو سب اچھے تھے۔ میرا شوہر جب کمرے میں آیا تو میں گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ جب انہوں نے گھونگھٹ اٹھایا تو میں سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ میرے شادی جس سے ہو رہی تھی وہ اس کمپنی کا آنر تھا جس کی بات میری دوست نے مجھ سے کی تھی، لیکن میں نے اپنے کم حیثیت ہونے کی وجہ سے انکار کیا تھا۔ میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میں نے انہیں دیکھ کر کہا آپ؟ وہ مسکرانے لگے اور کہنے لگے تو مس عائزہ آپ کیا سمجھتی ہیں میں ایسے ہی پیچھے ہٹ جاتا ہوں؟ میں نے کہا لیکن میں نے تو اپنی دوست سے کہا تھا کہ میں نے ابھی بات پوری بھی نہیں کی تھی کہ میرے شوہر نے کہا میں سب جانتا ہوں، آپ میرے اور اپنے اسٹیٹس کی وجہ سے انکار کر رہی تھی۔ میں سر جھکا گئی۔ میرے شوہر نے کہا آپ جانتی ہیں مجھے آپ کی یہی اچھائی بہت اچھی لگتی تھی، آپ کا بولا پن اور اپنے آپ میں رہنا، آفس میں کسی سے فری نہ ہونا، اپنے کام کو فرض سمجھ کر ایمانداری سے کرنا، یہ سب مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ میں نے بھی جب بھی اپنی زندگی کی شریک حیات کے بارے میں سوچا تو آپ کو دیکھتے ہی دل نے کہا کہ وہ آپ ہی ہیں۔ پھر میں نے اپنے شوہر سے کہا لیکن مجھے تو پتہ چلا تھا کہ آپ کی شادی ہو چکی ہے۔ میرے شوہر نے کہا وہ تو سب ایک مذاق تھا۔ جب میں نے رشتہ بھیجا تب آپ کی دوست کی مدد سے آپ کی والدہ سے بات طے کر لی تھی۔ میں بہت خوش تھی اور یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ میں بہت خوش قسمت تھی جو اتنا اچھا ہم سفر ملا۔ چاہے جانے کا احساس بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے، اس بات کا پتہ مجھے آج چلا۔ میں بھی اپنے شوہر سے دل و جان سے محبت کرتی تھی۔ ہم بہت اچھی خوشیوں بھری زندگی گزار رہے تھے کہ شادی کے بعد میں اماں سے ملنے آئی تو میری بہن وہی میرے سسرال تھی، وہ میرے ساتھ نہیں آئی تھی۔ اماں نے پوچھا کہ ہانیہ کو واپس ساتھ لانا چاہیے تھا۔ میں نے کہا اماں مجھے لگا وہ آ گئی ہوگی، لیکن کیونکہ جب میں آپ کی طرف آ رہی تھی تب مجھے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن میں جلدی سے اسے بھجوا دوں گی۔ اماں نے میری طرف دیکھا اور کہا تم خوش تو ہو نا؟
میں اماں کے گلے لگ گئی۔ میں نے کہا اماں میں بہت خوش ہوں، آپ نے جو فیصلہ میرے لیے کیا اس سے میری زندگی میں رنگ بھر دیے۔ اماں مجھے دیکھ کر اتنی خوش تھیں اور دعائیں دینے لگی۔ پھر میں واپس اپنے سسرال آ گئی۔ میں نے آتے ہی ہانیہ کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ تمہیں اس وقت گھر پر اماں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ میرے سسرال والے بھی کہیں گے کہ کیسے لوگ ہیں جو اتنے دن گزرنے کے بعد بھی بہن کو یہی رکھا ہے۔ میری بہن اٹھ کر کھڑی ہو کر کہنے لگی اماں کی اتنی فکر ہے تو خود رہ لیتی اماں کے ساتھ، نہ کرتی یہ شادی۔ ویسے بھی آپ نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا اتنا بڑا گھر نوکر چاکر۔ مجھے آج سمجھ آئی آپ آفس میں اتنی دیر کیوں لگایا کرتی تھیں۔ میں ہکا بکا اسے دیکھنے لگی۔ جب وہ کچھ سوچنے کے بعد بولی آپی میں تو مذاق کر رہی تھی، اب تو سیریس ہی ہو گئی۔ ٹھیک ہے میں چلی جاؤں گی گھر۔ ہانیہ کے موبائل پر خالہ کے بیٹے کی کال آنے لگی تو میں نے کہا ہانیہ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، تم خالہ کے بیٹے کے بارے میں ایک دفعہ ٹھنڈے دماغ سے سوچو تو صحیح۔ لیکن ہانیہ نے فون بند کر دیا اور مجھے کہا کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی اور آپ اپنی شادی کو انجوائے کریں۔ کیا میری ٹینشن لے کے بیٹھ گئی۔ میرے سسرال والے بہت اچھے تھے لیکن ان کی جو سالی کو 3 دن رکھنے والی رسم تھی وہ مجھے اچھی نہیں لگی تھی۔ بھلا یہ بھی کوئی رسم ہوتی ہے؟ اور میرا شوہر خوب دعوتوں پر جا رہا تھا۔ میرے شوہر کے دوست احباب سب بہت اچھے اور سلجھے ہوئے لوگ تھے۔ ہماری شادی کو 4 ماہ ہونے والے تھے کہ میرے شوہر نے مجھ سے بے انتہا محبت کرتے ہوئے مجھ سے کبھی اپنی نظروں سے دور نہیں ہونے دیا تھا۔ ان کی اتنی توجہ اور محبت دیکھ کر میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی تھی۔ کچھ دنوں بعد میری بہن ہانیہ مجھ سے ملنے آئی۔ میں نے اسے کہا کہ تم اماں کو بھی ساتھ لے آتی۔ وہ کہنے لگی میں نے تو اماں سے کہا تھا لیکن انہوں نے کہا تم اکیلے مل آؤ، میں گھر پر ہی ٹھیک ہوں۔ تبھی میرے شوہر بھی کمرے میں آ گیا۔ ہانیہ میرے شوہر کو کچھ عجیب نظر سے دیکھ رہی تھی۔ میرے شوہر موبائل پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ میں نے کہا ہانیہ کیا بات ہے، کچھ کہنا ہے؟ تو اس نے مسکرا کر کہا نہیں کچھ نہیں، بس اب میں چلتی ہوں۔ میں نے کہا ابھی تو تم آئی ہو، بیٹھو تو صحیح۔ لیکن اس نے کہا نہیں آپ بھی، مجھے گھر جانا چاہیے، اماں اکیلی ہیں گھر پر، پھر رکشے والے بھی اتنی دیر کہاں لگاتے ہیں۔ میرے شوہر کہیں کام سے جا رہے تھے جب ہانیہ نے کہا اگر آپ کو برا نہ لگے تو آپ مجھے گھر چھوڑ دیں۔ میرے شوہر نے کہا بالکل کیوں نہیں چلیں۔ میرے شوہر نے مجھے کہا عائزہ میں تو کہتا ہوں تم بھی ساتھ چلو، واپسی پر تمہیں لیتا آؤں گا۔ میں نے کہا نہیں ابھی کل ہی تو آئی ہوں، روز روز جانا اچھا نہیں لگتا۔ پھر ہانیہ نے کہا آپ بھی صحیح کہہ رہی ہیں، آپ رہنے دیں ہم چلتے ہیں۔ اور میں بیٹھی یہی سوچتی رہی کہ ہانیہ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، وہ کس انداز میں میرے شوہر سے بات کرتی ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر سوچوں کو جھٹک کر میں اپنے کمرے میں باہر آ گئی اور اپنی ساس اور چھوٹی نند کے پاس بیٹھ گئی۔ میری ساس بہت اچھی خاتون تھی۔ میں ان کے ساتھ بیٹھی باتیں ہی کر رہی تھی۔ میں بہت جلد سب کے ساتھ گھل مل گئی تھی، گھر کو سنبھال لیا تھا۔ میری نند کو میرے ہاتھ کی چائے بہت پسند تھی۔ اللہ کے فضل سے مجھ سے سب رشتے اچھے اور مخلص ملے تھے۔ کچھ دنوں سے میرے شوہر کا رویہ کچھ بدلا بدلا سا تھا۔ میں نے پوچھا بھی نہیں لیکن انہوں نے کہا بس کام کی وجہ سے تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ میں بھی زیادہ اصرار نہ کرتی، اسی طرح دن گزرتے گئے۔ میرا شوہر آئے دن میرے ساتھ جھگڑنے لگے تھے۔ اگر میں پوچھتی کہ بات کیا ہے، مجھ سے کس بات پہ ناراض ہیں، تو چڑ جاتے۔ ایک دن میری بہن میرے پاس آئی اور کہا آپی آپ مجھے غلط مت سمجھیے گا لیکن آپ کے شوہر مجھ میں دلچسپی لے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ میری خاطر آپ کو چھوڑ سکتے ہیں۔ میں نے کہا کیا بکواس کر رہی ہو تم جانتی بھی ہو۔ اس نے کہا میں نے بھی آپ کے شوہر سے یہی کہا لیکن وہ کہنے لگی کہ عائزہ سے شادی کر کے میں پچھتا رہا ہوں، تم ہاں کرو تو میں اسی وقت اسے چھوڑ دوں۔ میں بے جان سی ہو کر بیڈ پر گر کے پڑی تھی۔ میرا شوہر اس حد تک گر جائے گا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میری بہن مجھے تسلیاں دینے چلی گئی۔ ایک دن میری نند بھی میرے ساتھ لے کر بازار کچھ سامان لینے کے لیے گئی تو میں نے وہاں اپنے شوہر کو ایک کیفے پر اپنی بہن کے ساتھ بیٹھے دیکھا۔ اگر میری نند ساتھ نہ ہوتی تو میں اسی وقت جا کر اس سے پوچھتی۔ یہ محبت تھی جس کی بات کیا کرتے تھے، مجھ سے وعدے کیا کرتے تھے، لیکن اپنی نند کی وجہ سے میں گھر آ گئی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ تماشا بنے، اور آتے ہی طبیعت کا بہانہ کر کے کمرے میں چلی گئی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بڑی مشکل زندگی تھی میں نے، اور جب خوشیاں ملنے لگی تو میرا شوہر بھی مجھے دھوکہ دینے لگا۔ میری یہ بہن کے ساتھ نہیں، میں ایسا سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد میرے شوہر بھی گھر آ گیا اور آتے ہی سونے کے لیے لیٹ گئے۔ انہوں نے مجھ سے بات تک نہ کی۔ یہ سب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میرا ہر پل ہر دن اذیت میں گزر رہا تھا۔ پھر ایک دن کال آئی، میری ماں مجھے چھوڑ کر دنیا سے چلی گئی۔
اس دن میں اپنی بہن کو اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ میرا شوہر ہر وقت اس سے باتیں کرتا، اسے لے کر شاپنگ پہ نکل جاتا، لیکن مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ میں ان کا کھانے پہ انتظار کرتے کرتے بھوکی سو جاتی، لیکن وہ باہر سے کھانا کھا کر آتے۔ میں تھک چکی تھی، میری برداشت ختم ہو چکی تھی اور ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اب تو میری ماں بھی دنیا میں نہیں رہی۔ اگر میرے شوہر نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میرا بجھا ہوا چہرہ دیکھ کر میری ساس نے مجھ سے کہا، بیٹا کیا بات ہے؟ تم پہلے کی طرح ہنستی بولتی نہیں، بہت چپ رہتی ہو، کوئی بات ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور میں رونے لگی اپنی ساس کے گلے لگ کر۔ انہوں نے کہا، بتاؤ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہے؟ پھر میں نے اپنے شوہر کے بارے میں بتا دیا، لیکن یہ نہیں بتایا تو میری بہن کو پسند کرنے لگا۔ میری ساس نے اسی وقت میرے شوہر کو بلایا اور میرے سامنے کھڑے کیا، پھر کہا، تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ اتنے عرصے میں دیکھ رہی ہوں تم عائزہ کی طرف دھیان نہیں دیتے، آخر ہو کن چکروں میں؟ میرے شوہر نے کہا، اماں جو بھی بات ہے میری اور اس کے درمیان میں بہت جلدی کوئی فیصلہ کر کے سب بتا دوں گا۔ میرے دل کو کچھ ہوا۔ وہ اس وقت کمرے میں چلے گئے، میں بھی ان کے پیچھے ہی کمرے میں چلی گئی اور انہیں پوچھا، کیا فیصلہ کریں گے؟ آپ مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں؟ کل تک تو بڑے دعوے کرتے تھے مجھ سے محبت کے، بس یہی تھی آپ کی کھوکھلی محبت جو چند دن میں ہی مجھ سے اکتا گئے۔ کیا قصور تھا میرا جو مجھ سے ناراض ہو کر مجھے اذیت دے رہے ہو اور میری ہی بہن کے چکر چلا رہے ہو؟ میرے شوہر نے کہا، بکواس بند کرو، وہ میری بہنوں جیسی ہو اور تم کمال کی ایکٹنگ کرتی ہو، خود سب کچھ کر کے مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ کیا کیا ہے۔ پھر وہ اپنے موبائل سے کچھ تصویریں نکال کر مجھے دکھانے لگے اور کہنے لگے، کون ہے یہ؟ اور تم اس سے محبت کرتی تھی؟ میں نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے شوہر نے کہا، جو میں نے پوچھا اس کا جواب دو۔ میں نے کہا، یہ میری خالہ کا بیٹا ہے اور یہ تصویریں 20 دن کی ہے جب ہانیہ کا نکاح کرنے والے تھے، لیکن ہانیہ نے یہ رشتہ ختم کر دیا۔ اور آپ کو میری بات کا اعتبار نہیں؟ محبت کی بنیادی اعتبار اور بھروسے پر ہوتی ہے۔ پھر آپ کو کیسی محبت جو دوسروں کی آنکھ سے دکھتی ہے؟ کسی نے کچھ بھی بول دیا میرے بارے میں تو آپ نے یقین کر لیا اور تبھی ہانیہ ہمارے کمرے میں داخل ہوئی۔ میرے شوہر نے ہانیہ سے کہا، تم نے مجھ سے اپنی بہن کے متعلق جھوٹ کیوں بولا؟ ہانیہ کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ تم اپنی ہی بہن کی دشمن کیوں بن گئی؟ میں نے کہا، آپ ہانیہ سے کس طرح بات کر رہے ہیں؟ اس میں اس کا کیا قصور؟ پھر میرے شوہر نے بتایا کہ مجھے ہانیہ نے یہ تصویر دی تھی اور کہا تھا کہ تم اور تیمور ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو اور شادی کرنا چاہتے ہو، اور اسی وجہ سے تم نے مجھ سے رشتے سے انکار کیا تھا۔ مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا، میری سکی بہن کو ہو کر اپنی ہی بہن کا گھر اجاڑ رہی تھی۔ ہانیہ نے مجھ سے کہا، بس کریں آپ۔ ہاں میں نے جھوٹ بولا آپ دونوں کو الگ کرنے کے لیے۔ اس دن بھی آپ سے جھوٹ کہا تھا کہ آپ کے شوہر مجھے پسند کرتے ہیں، کیونکہ میں ایسے گھر کے خواب دیکھتی تھی۔ جب آپ کی شادی اتنے بڑے گھر میں ہو گئی، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا اور شادی پر جان بوجھ کر آپ کے سسرال والوں سے کہا تھا کہ ہماری رسم ہے کہ دلہن کے ساتھ بہن جاتی ہے۔ اسی میں نے سوچا کہ آپ کو بھی یہی رہنے نہیں دوں گی۔ میں نے آگے بڑھ کر ہانیہ کو تھپڑ مارا۔ میرے شوہر نے ہانیہ کو کہا، میں تو تمہیں اپنی بہن سمجھتا رہا، تم اپنی ماں کی وجہ سے پریشان اداس رہتی تھی، تمہارے کہنے پر تمہیں ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے باہر لے جاتا رہا، پر تم اپنی سکی بہن کو ناگن بن کر ڈس رہی تھی۔ اور پھر میری ساس نے میری بہن کو گھر سے نکال دیا۔ میں کچھ بھی نہیں کر سکی تھی، میں کرتی بھی تو کیا کرتی، تو اپنے سسرال والوں سے نظریں ملانے کے لائق نہیں رہی تھی۔ اس کے بعد وہ کہاں گئی کسی کو پتہ نہ چلا اور نہ کسی نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ میرے شوہر نے مجھ سے معافی مانگ لی اور کہا، اسے ایک موقع اور دے دو۔ مجھے اپنے شوہر سے محبت تھی اور اس کے ساتھ رہنا، رشتہ بنانا تو آسان ہوتے ہیں پر نبھانے بہت مشکل۔ اپنی زندگی میں موجود رشتوں کی قدر کریں، پیسہ سب کچھ نہیں، سب قیمتی تو رشتے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اپنے مخلص رشتوں کو اپنے ساتھ دوسروں کی سازش سے بچائیں۔ بہت مشکل سے میں نے اپنی سٹوری کمپلیٹ کیا ہے، کچھ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے، تو پلیز جاتے جاتے سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو۔ اللہ حافظ۔